بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے بلوچستان کے ان مسائل پر جس کی وجہ سے بلوچستان کی ترقی رکی بھی ہے، اور اسی طرح ہم سابقہ جو قبائلی علاقے تھے جو اب ضم شدہ ہو چکے ہیں اور پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، جسے ہم فاٹا کہا کرتے تھے، سابقہ فاٹا یا سابقہ قبائلی علاقے اور موجودہ بلوچستان کے حوالے سے آج ہم تفصیلی گفتگو پروگرام میں کریں گے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ان دونوں علاقوں کی ترقی کا نہ ہونا وجوہات اسباب کیا ہے، اصل محرکات کیا ہیں، کون ذمہ دار ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں علاقوں کے لیے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ نہ صرف باہر سے لایا گیا بلکہ پاکستان کے اندر ایسے اعلانات کیے گئے ہیں کہ ہم نے فاٹا کے لیے اتنے پیسے مختص کر دیے ہیں، یہ پروگرام ہم نے فاٹا کے لیے شروع کیا ہے، آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں سنی ہے۔ گویا کہ دونوں علاقوں کے حوالے سے ہمیں یہ تاثر دیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا، بہت زیادہ پروگرام جو ہے ترقی کے وہ شروع کیے گئے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ آج بھی یہ دونوں علاقے کوسوں دور ہیں ترقی سے۔ آج بھی یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ حکومتی توجہ کا نہ صرف یہ کہ حکومتی توجہ کے طلبگار ہیں، بلکہ وہاں پر ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ماضی میں بیوروکریسی نے، ماضی میں سیاسی قوتوں نے، ماضی میں عسکری قوتوں نے، ماضی میں جو بھی طبقہ فکر، جو بھی مکتب فکر وہاں پر طاقت یا وہاں پر پالیسی میکنگ کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، وہاں جن کو حصہ ملا انہوں نے شاید حق ادا نہیں کیا ان علاقوں کا۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے مہمانوں کو زحمت دی ہے، میرے پہلے مہمان ہیں محمد ایجنسی سے ممبر صوبائی اسمبلی پختونخوا اسمبلی کے ممبر ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہے، ہمارے بڑے پیارے دوست نثار خان مومن صاحب موجود ہیں۔ نثار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ نثار صاحب۔ وعلیکم السلام حنیف بھائی، اور آپ کے سارے ٹیم کو میرے سلام، اور سارے دوستوں کو میرے سلام پہنچا دیں۔ اور ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں اس وقت جو موجود ہے ٹیلی فون لائن پر، گوادر سے اس وقت وہ ٹیلی فون لائن پر ہم سے گفتگو کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، اپنا ٹاک شو بھی کرتے ہیں، بلوچستان ہی نہیں ملکی معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے ان کی نظر انتہائی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ وہ خود نہ صرف اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہاں پر جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پر اس پر رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، پروگرامنگ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست محمد اقبال بلوچ صاحب، اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ حنیف، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے جو میرا اتنا اچھا جو انٹروڈکشن کرایا، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں ثناء اللہ بلوچ صاحب بھی ہوں گے، بی این پی کے رہنما ہیں، اور اسی طرح بلوچستان اسمبلی میں جے یو آئی پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان صاحب بھی موجود ہوں گے، لیکن اس سے بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے اقبال بلوچ صاحب اور نثار مومن صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقوں کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ نثار مومن صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ محمد ایجنسی ہو، وزیرستان ہو، شمالی جنوبی وزیرستان ہو، باجوڑ ایجنسی ہو، کرم ایجنسی ہو، جتنی بھی ایجنسیاں کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، قبائلی علاقے جنہیں کہا کرتے تھے ہم، کیا وجہ ہے کہ وہاں پر بہت سے فنڈز کا اعلان ہو چکا، بہت سے ایسے اعلانات ہوئے جو ہم نے سنے، بہت سی حکومتوں نے کہا کہ ہم نے اتنے فنڈ ریلیز کر دیے، اتنے پیسے دیے، اور پوری دنیا سے فاٹا جو سابقہ فاٹا تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ فنڈ لیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان علاقوں میں ترقی نظر نہیں آتی۔ محمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اصل وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف رحمان بھائی، آپ نے بہت اچھا موقع دیا ہے، اور اچھے موقع پہ مجھے مدعو کیا ہوا ہے، اور میں اس پہ بھی خوش ہوں سب سے زیادہ کہ میرے ساتھ بلوچستان کے بھائی بھی جو وہ بھی اس طرح مسائل سے دوچار ہے۔ ہمارا ایکس فاٹا کا جو ہے اور نئے ضم اضلاع جو ہے، یہ
اس میں جو لوگ یہ جو حکومت جو اعلانات کرتے ہیں یہ محض اعلانات تک محدود ہوتے ہیں. جی دراصل میں جب 2017 میں 25ویں آئینی ترمیمی بل آیا اور اس میں جو ہمارے لیے 3% NFC کا وعدہ کیا گیا, جی ابھی تقریباً 2.5 سال گزر چکے ہیں اور پورے ہو رہے ہیں 3 سال تک, اور ابھی تک ان حکومت نے ہمارے NFC ایوارڈ میں ایک پیسے کی اعلان ہمیں نہیں کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا NFC ہے. NFC میں یہ حساب کو مل رہا ہے, بلوچستان میں اس کے اشتراکی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں اس کا گورنمنٹ ہے, مرکز میں PTI کا گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا میں اس کا گورنمنٹ ہے, لیکن ابھی تک ایکس فاٹا کے لیے NFC کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں پہ جو پہلے FCR چل رہا تھا اور یہ جو بیوروکریسی ہے, یہ جو ہمارے ابھی حکومت ہے, مرکزی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, یہ ہمارے علاقوں میں یہ تاثر پھیلا رہے ہیں, اور ابھی اس میں لوگوں میں عجیب سی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پرانا قانون بھی چلا گیا, اور یہ جو اعلانات ہوئے تھے, جو ہم ضم ہوئے تھے, جو ہمیں پاکستانی آئین ہمیں ایکسٹینڈ ہوا تھا, وہ ابھی تک اس کے کچھ بھی آثار ادھر نظر نہیں آ رہے ہیں. ماں سوائے اس کے کہ میں MPA بن گیا ہوں اور PA سے DC بن گیا ہے, اور ایک DPO جو سیٹل سے ادھر بھیجوایا گیا ہے پرانے سیٹل سے ایکس فاٹا میں, تو بس یہی ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور ہمارے صوبائی حکومت کے اتنے بے حسی ہے, اگر میں اس کو بیان کروں تو میں سارا وقت اس پہ لے لوں گا. اچھا محمد صاحب, بالکل محمد صاحب, ہم وجوہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے. محمد صاحب, ہم وجوہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے. اقبال بلوچ صاحب, آپ اس وقت گوادر میں ہیں, اور بلوچستان وہ صوبہ ہے جو کہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی اعلان ہوا بلوچستان کے حوالے سے کہ ہم اتنے فنڈز ریلیز کریں گے, ہم اتنے ترقیاتی کام شروع کریں گے, اس کے باوجود ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اقبال بلوچ صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کے اوپر میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو جو ہے نا ذرا شیئر کر لوں بلوچستان کے حوالے سے. جی پلیز. دیکھیں, بلوچستان کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہاں پر ہے ایک احساس محرومی جو عوام کے اندر پائی جاتی ہے, اور یہ احساس محرومی کس طرح کیوں جنم لیتی ہے, اس کی جو ہے ایک سب سے بڑی اہم وجوہات وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو عوام ہے وہ اپنے ارد گرد میں جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتی, چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ہاسپٹلز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو. اس طرح کی جو سہولیات ہیں, جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں, یہ تو بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. آپ آج بھی چلے جائیں بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں, اگر آپ دورہ کریں تو آپ کو جو ہے وہ پری ہسٹورک جو ہے وقت کا جو ہے عکاسی آپ کو جو ہے ملے گی وہاں پر. اب یہاں پر سوال یہاں پر آ کے رکتا ہے کہ جناب بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی. اس کے 2-3 جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہم جو ہیں وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان اور وفاق کے درمیان ہر وقت ایک جو ہے کھچاؤ رہا ہے, ایک تناؤ رہا ہے. بلوچستان ہر وقت یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے جو فنڈز ملنے چاہیے وہ مل نہیں رہے. جتنا جو ہے ہم جو فیڈرل ڈیویزبل پول میں آپ اس طرح سے جانتے ہیں, بلوچستان کا صرف شیئر جو ہے وہ 9% ہے. اس کے علاوہ اقبال بلوچ صاحب, ٹھیک ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا حق بنتے ہیں وہ تو نہیں ملتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو تھوڑا بہت مل بھی جاتا ہے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اسی پر آ رہا ہوں کہ دیکھیں, جب فنڈز ملتے بھی ہیں تو وہ 2 کیٹیگریز میں جاتے ہیں, ایک ڈیولپمنٹ فنڈز میں جاتے ہیں, ایک نان ڈیولپمنٹ فنڈز میں جاتے ہیں. جو ڈیولپمنٹ فنڈز میں جاتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں وہ آتے تو ہیں
مگر ہم ان کو زمین کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. آپ سمجھے نا, یہ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے کرپشن کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے. اب حالیہ کے اندر اگر میں آپ کو کرپشن کے حوالے سے بھی بتاؤں تو ایک ابھی حالیہ کے اندر جو ہے آپ نے نیوز شاید آپ کو پتا ہوگا کہ بلوچستان کے سی جی ہیلتھ ہیں, نیب بلوچستان نے ان کو جو ہے اریسٹ کیا ہے. فشریز ڈپارٹمنٹ سے جو ہیں کافی لوگ جو ہیں اریسٹ ہوئے ہیں. اور اگر ہم ماضی میں بھی جائیں تو ایک بہت بڑا کیس آپ کو یاد ہوگا حنیف, جب پختونخوا عوامی ملی پارٹی, نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو ہے مشترکہ حکومتی بلوچستان میں, تو ایک بہت بڑا جو ہے اسکینڈل, ایک بہت بڑا کرپشن کا جو ہے کیس سامنے آیا تھا, جو مشتاق رئیسانی صاحب کے جو سیکرٹری تھے وہ بالکل ان کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی تھی, بالکل 7.5 ارب روپے جو ہیں وہ برآمد ہوئے تھے. وہ تو بات سامنے آئی تھی. اگر آپ کو یہ بھی بات یاد ہوگا کہ صرف 2 لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے تھے, ان کا نام آیا تھا جو اریسٹ ہوئے تھے, خالد لانگو صاحب تھے, دوسرے مشتاق رئیسانی صاحب تھے. تو یہاں پر یہ سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی اتنے بڑے کرپشن کے اندر کیا صرف 2 ہی لوگ ملوث تھے؟ باقی جو ہے لوگ کیوں نہیں جو ہے اریسٹ ہوئے, کیوں تحقیقات کی نہیں گئی؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا بعد میں جب کیس چلا کافی وقت کے بعد تو ایک فری بارگین کا بھی جو ہے سچویشن سامنے آیا اور یہی جو ہے حضرات جو ہیں وہ رہا ہو گئے. تو یہ جو ہے بلوچستان کے اندر آپ کے کرپشن کا صورتحال اور ٹرانسپیرنسی کا صورتحال اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے صورتحال وہ یہاں تک ہے. تو آپ اسی لیے ابھی آپ بلوچستان میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں, ایک تو ویسی کم ملتا ہے, پھر اس کے بعد کرپشن کا اتنا عنصر زیادہ ہوتا ہے, تو وہ جو ہے عوام تک, گراس لیول تک جو ہے اس کو اس کا فائدہ نہیں ملتا. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اندر, جو بلوچستان کی عوام کے اندر یہ احساس محرومی جو ہے یہ بڑھاتا رہتا ہے, اور پھر یہ جو ہے نا یہ اس طرح کا ایک فضا بناتا ہے, پھر یہ ایک احساس محرومی جو ہے نا ایک فرٹائل گراؤنڈ بنتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فورن ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ سمجھے نا, تو یہ جو ہے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے وی ہیو ٹو روٹ آؤٹ دا کرپشن فرام دا پروونس. اب یہ کس طرح ہوگا؟ آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کرپشن کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا 2009 کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک بڑا اچھا پیکج بلوچستان کے لیے اناؤنس کیا تھا, آغاز ہو کے بلوچستان پیکج. اب اس کے اندر جو ہے بلوچستان کے لیے جو ہے کافی انہوں نے جو ہے اقبال اس پہ ضرور گفتگو کریں گے کہ اس کے جو لوگ انوالو ہیں وہ اتنے دھڑلے سے اگر کرتے ہیں تو یقیناً ان کی پشت پناہی بھی ہوتی ہوگی, بہت سے عوامل اس کے کارفرما ہوں گے, اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے. نثار محمد سے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وعدے کیے گئے لیکن وعدے جو ہیں وہ وفا نہیں ہوئے, وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا, کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ لوگ جن کو کرپشن کی لت پڑ چکی ہے اور وہ ان علاقوں میں جنہیں ہم ماضی میں فاٹا کہا کرتے تھے, وہاں پر وہ اتنے کرپشن زدہ ہو چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم میں تبدیلی ہے وہ آ سکے, کیونکہ ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی کمائی جو ہے وہ سلسلہ بند ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ جو ہے یہ تو رکاوٹ نہیں؟ نثار محمد صاحب. حنیف الرحمان بھائی, میں تو پہلے یہ بات کہوں گا کہ جو یہ جس طرح بھائی نے کہا کہ محرومی بڑھ رہا ہے ہمارے اس علاقے میں بھی, جس طرح جو ہمارے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مومن ڈیم جو بن رہا ہے ایکس فاٹا میں, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں 7,000 مزدور کام کر رہے ہیں اور یہ 7 سالہ منصوبہ ہے, لیکن وہاں پہ ہمارے انجینئرز, ہمارے ٹیکنیکل بندے, ہمارے لیبرز کو ادھر نہیں چھوڑا جاتا ہے اور باہر پنجاب وغیرہ ان علاقوں سے لے کے آتے ہیں, اور ہم اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقہ ہے, ہمیں اس میں روزگار دیا جائے, لیکن وہ نہیں دی جا رہی ہے, ویسے تنخواہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بجا صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بیوروکریسی ہے, جو ہمارے ادھر بے تاج بادشاہ بیٹھے تھے اور اس کے آڈٹ نہیں ہوتے تھے, اس کے کرپشن کے, جس طرح فاٹا سیکٹریٹ تھا اور ہمارے پی ایز تھے, وہ لوگ جو ہے نا بے تحاشا کرپشن کر رہے تھے. تو یہ بھی رکاوٹ ہے, اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے. لیکن میں یہ جو ابھی ہمارا یہ حکومت جو کرپشن میں انوالو ہے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ان لوگوں نے ہمیں مچھردانی کا ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے,
ہمارے سارے ضلعوں میں اضلاع میں جی اس میں ان لوگوں نے اس کی ایک مچھردانی کا قیمت جو ہے نا 1400 روپے ہے اور 1400 روپے ملا کے تو اس سے بنتے ہیں میرے ضلع میں 50 کروڑ کے ڈسٹریبیوشن ہوا ہے اور وہ جو ڈسٹریبیوشن ہوا ہے میں یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ایکسپائر ہے. نہیں نثار محمد صاحب ایک منٹ جی نثار محمد صاحب آپ نے کہا کہ کروڑوں روپے کی جو مچھردانیاں آپ کے علاقے میں جو بانٹی گئی وہ ایکسپائر ہے. یعنی پرمان بھائی میرے اکیلے میرے ضلع میں نہیں سارے ایکس فاٹا کے ضلعوں میں یہ جو ہے نا ڈسٹریبیوشن ہوا ہے یہ اربوں روپے کے بن رہے ہیں. اور جب میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی کہ خوددارہ ہم پہ رحم کرے, ہمیں ابھی تم مروائے نہیں, ہمیں بیماریاں نہ انجیکٹ کرو, یہ ہمیں آپ جو ہے نا ایکسپائری چیز دے رہے ہیں اور ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. ہیلتھ منسٹر ہنس رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو صوبائی حکومت ہے یہ ہمارے ایکس فاٹا کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. یہ جو ہم سے ماربل میں میرا ضلع جو ہے نا یہ پاکستان کو 70% ماربل میں سپلائی کر رہے ہیں لیکن ایک پہیا اس کے ریلیٹی میں ہمیں نہیں مل رہا ہے. اور اوپر سے انڈسٹریل پروڈکٹ جو ادھر کارخانے چھوٹے چھوٹے جو پاؤڈر بناتے ہیں جو چھوٹے کارخانے سائز کے لگے ہوئے ہیں تو اس کے انڈسٹریل پروڈکٹ پہ ہمارے منسٹر رائلٹی لے رہے ہیں. میں نے اس سے اسمبلی میں پوچھا کہ بھائی جان منسٹر صاحب آپ مجھے بتائیے آپ کے منسٹری میں نہیں آتا, آپ کے جورسڈکشن میں نہیں ہے, آپ مجھے ایک شک آرٹیکل بتائے کس آرٹیکل سے آپ انڈسٹریل پروڈکٹ پہ لے رہے. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں پبلک آئے ہوئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لے لے. اس کا مطلب یہ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ادھر ناکہ لگائے پشاور میں اور سبزی کے ٹرک سے لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے کہ سبزی کے ٹرک سے لکڑی کے ٹرک سے اور کوئی بھی ٹرک آ رہا ہو اس سے لے لے تو آپ لے لیں گے. اتنا کرپشن ہمارے صوبے ایکس فاٹا میں جو ہو رہا ہے اور ابھی جو پہلے وہ لوگ کر رہے تھے ہمارے بیوروکریٹس کر رہے تھے, ابھی اس سے زیادہ یہ ہمارے منسٹر ادھر کرپشن میں لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نثار محمد صاحب, ہمارے ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے اس پر گفتگو کریں گے. اقبال بلوچ صاحب آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا بلوچستان میں کرپشن کے حوالے سے, تو اقبال صاحب وہ تو سارے اپنے بلوچستان ہی کے لوگ ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیں, وہیں پر پلے بڑے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچ قوم ہم بلوچ ہیں اور ہمارے لوگ ہیں, ہم اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو اپنے ہی لوگ اس میں انوالو ہیں. تو یہ صرف مخصوص ٹولہ ہے یا ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ مختلف طبقات کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے؟ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس کے میں آخری والے پہلو پہ بات کروں گا. حنیف جو آپ نے بات کہی ہے کہ ڈفرنٹ جو ہیں طبقات ہیں ان کے ساتھ جو ہیں ان کے معاملات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جس طرح سے ہم اپوزیشنز کی جو ہیں اگر ہم باتیں سنیں تو وہ اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بااختیار بلوچستان کے اندر اگر چیف منسٹر ہے تو وہ ہمیں بتائے اگر اس کے پاس اختیارات ہیں. تو یہ اکثر جو ہیں ہم اس طرح کی جو ہے نا اپوزیشن کے حوالے سے جو ہیں وہ ہم باتیں جو ہیں سنتے آ رہے ہیں. مگر دیکھیں بات دراصل یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم اگر اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں تو وہ یہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے اندر جو اپوزیشن کے اندر جس طرح سے ہم نے ابھی حالیہ کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں دیکھا کہ ایسے نئے چہرے جو ہیں آئے ہیں اسمبلیز کے اندر جو جن کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک سوالیہ نشان جو ہے پھر اپوزیشن کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہیں صحیح لگتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اب صحیح اصل عوامی نمائندے ہیں وہ سامنے نہیں آ پاتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ جو کرپشن جو ہے وہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے. کرپشن تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ہے. اور جب عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو ان کے حکومت سے پہلے کے جو دعوے تھے انہوں نے کہا کہ وہ سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ وہ جو ہے کرپشن کو جو ہے وہ روٹ آؤٹ کریں گے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کرپشن جو ہے وہ چند صرف لوگوں کے خلاف جو ہے چل رہا ہے, مگر باقی جگہ جو
جو ان کا فوکس نہیں ہے, ان کا ہدف نہیں ہے, وہاں پر ابھی تک جو ہے ہم دیکھیں کرپشن اسی طرح ہی چل رہی ہے. نہیں اقبال بلوچ صاحب چونکہ آپ خود گوادر کے ہیں, آپ گوادر کے بیٹے ہیں, آپ گوادر جو ہے وہ آپ کا ہے, گوادر کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہے, خاص کر گوادر میں جو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں مختلف طریقوں سے, اور گوادر کو جس طریقے سے مختلف لوگوں نے اپنی کرپشن کا آماشگاہ جو ہے وہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے کہ وہاں پر کیا مقامی لوگوں کی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ باہر کے لوگ ہیں, اندر کے لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کون ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں جی, اصل میں یہ ہے حنیف, آپ کو تھوڑا سا گوادر کے ڈائنامکس یا بلوچستان کے کسی بھی علاقے کے جو ہے نا ڈائنامکس سمجھنے ہوں گے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں گوادر جو ہے وہ حالیہ 2013 یا 14 کے اندر سی پیک جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا پاکستان میں. اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو گوادر کا جو ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گوادر ہے کدھر. بالکل. تو یہ گوادر کی اہمیت جو ہے اس وقت بڑی ہے جب سی پیک کے حوالے سے جو ہے معاملات سامنے آئے, تو گوادر کی جو ہے ہم نام بھی ہم سننا شروع ہوئے اور اس کے بارے میں جو ہے ہم جاننا بھی شروع ہوئے. دیکھیں گوادر جو ہے یا بلوچستان کے جو بیشتر علاقے ہیں, یا تو میں پورا بلوچستان بولوں, وہ پاکستان کے مین سٹریم سے جو ہے بالکل کٹا ہوا ہے. اب گوادر کی وجہ سے جو ہے ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا جو ہے نا اہمیت بڑھ رہی ہے پاکستان کے مین سٹریم کے اندر. مگر ہم یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان جب بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک گوادر کے اندر اگر ہم دیکھیں خاص جو ہے ہم نے کوئی ہم نے ترقی نہیں دیکھی ہے. تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے اپنا ان کا جو ہے روزگار جو ہے وہ مچھلی پکڑ کے جو ہے نا اپنا پیٹ بھرتے ہیں وہاں کے لوگ, اور ماہی جو ہیں وہاں کے جو ہیں لوگ. تو اب دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ایک دم سے جو ہے گوادر کی اہمیت بڑھ گئی, انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کو ایک امپورٹنس مل گئی, ون آف دا موسٹ اسٹریٹجک لوکیشنز ان دا ورلڈ گوادر جو ہے بن گیا. اب وہاں کے اب کورس جو ہے لوگوں کی جو ہے توجہ کا مرکز گوادر بن گیا, لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے ادھر جانا ہے. تو دیکھیں اب وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جو یہ جو انویسٹرز آئیں گے, جو بہت اسکلڈ لوگ آئیں گے, ان سے تو وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, بالکل درست کہہ رہے ہیں. پچھلے 60-70 سالوں سے جو ہے ان کے پاس تو اقبال بلوچ صاحب, تو آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوادر کی جو اہمیت ہے, جو حیثیت ہے, جو امپورٹنس حاصل ہے گوادر کو, اس کا فائدہ اس لیے گوادر کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کو نہیں پہنچ پا رہا کیونکہ جو کرپٹ لوگ ہیں, جو کہ زیادہ شاطر ہیں, زیادہ تیز ہیں, جو کہ بیوروکریسی میں ہیں, جو کہ پولیٹیشن میں بھی ہے, جو کہ مختلف اداروں میں موجود ہیں, انہوں نے ایک ملی بھگت کے ذریعے سے اصل جو فائدہ جن لوگوں کو پہنچانا تھا, بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو پہنچتا وہ فائدہ, وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور کرپشن کی وجہ سے ان کی دکان اور چمک رہی ہے. دیکھیں بالکل آپ کی اس بات میں جو ہے بالکل حقیقت ہے, مگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں نا. دیکھیں اب ایک دم سے جو ہے میں وہاں کا ایک مچھیرا ہوں, یا وہاں پر جو ہے میں چرواہا ہوں, اور میری چھوٹی سی زمین ہے, اور گوادر کی جو ہے وہ اہمیت بڑھ گئی ہے, مگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین کی جو اہمیت بڑھ گئی ہے. آپ سمجھ رہے نا بات. میں تو آج تک سمجھ رہا ہوں میری زمین جو ہے نا وہ 5,000-6,000 روپے ایکڑ ہے. ٹھیک ہے, باہر سے آنے والا بندہ جو شخص ہے وہ میری زمین خریدنا چاہتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زمین سونا ہے, اور مگر مجھے وہ 4,000 میں جو ہے وہ میرے سے ایکڑ زمین خرید لیتا ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا رائٹ جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے اس طرح کے اقدامات لینے چاہیے کہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن جو کہ حکومت نہیں لے رہی, جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کو اقدامات لے رہی ہے. آپ ساتھ رہیے گا. نثار محمد صاحب, آپ نے گفتگو کی مچھردانوں کی, چلیں وہ تو آپ کی وجہ سے جو ہے اسمبلی میں آواز اٹھ گئی, ہم رپورٹ کرتے ہیں, ایبیٹی چینلز کے مختلف جو پلیٹ فارم سے ہم یہ رپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو اس میں ملوث کون تھے؟ خالی مقامی جو ایم پی ایز ہیں, مقامی ایم این اے ہیں, یا صوبائی کی میں بات کرتا ہوں, صرف وہ لوگ انوالو ہیں, یا یہ مخصوص ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی کارستانی ہے؟ اصل اس کے پیچھے ہے کون؟ نثار محمد صاحب. حنیف الرحمان بھائی, اس کے پیچھے جو ہے نا اس کے فنڈنگ گلوبل فنڈ والے جو ہے نا وہ کر رہے تھے فنڈنگ, اور
یہ جو ہیلتھ منسٹری کے تھرو جو ہے نا، اس میں ہمارے ہیلتھ منسٹر اور اس میں ہمارے ہیلتھ منسٹری جو ہے نا وہ سارے اس میں انوالو ہیں، اور یہ ساتھ جو ہے نا جوائنٹ ان کے آپریشن تھی، اور یہ جو ایکسپائر لے کے آئے ہیں تو اس کے ساری رسپانسبلٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ پڑتی ہے اور اس کے منسٹر پہ پڑتی ہے کہ اس نے اتنے اربوں کے روپے جو مچھردانیاں ہیں ان لوگوں کو تقسیم کیے، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، الٹا اس کا نقصان ہی ہے کہ اس میں کیمیکل ہے، اور یہ جو ہے نا کیمیکل سے اچھا محمد صاحب یہ مختصر بتائیے گا، صرف آپ کے علاقے میں صرف آپ کے علاقے میں ایکسپائرڈ مچھردانے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے یا پورے ایکس فاٹا میں جو ہے وہ ایکسپائرڈ تھے؟ پورے ایکسپارٹے کی بات میں کر رہا ہوں، پورے ایکسپارٹے کے ایک مطلب ایک ہی ٹائم پہ جو ہے نا یہ آپریشن تھا، اور سارے علاقے میں جو آپ ساتھ رہیے گا، آپ ساتھ رہیے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہیں، اور بلوچستان اور سابقہ فاٹا میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے اور جس کی وجہ سے یہ دونوں علاقے جو ہے وہ روز بروز تنزل کا شکار ہو رہے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ اچھا نثار محمد صاحب یہ فرمائیے گا، جب آپ نے یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی صوبائی اسمبلی میں، پختونخوا اسمبلی میں جب آپ نے ذکر کیا کہ اس خطے کے ساتھ جو کہ انتہائی پسماندہ ہے، کرپشن کی وجہ سے مزید کرپشن کی وجہ سے اور بھی تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے، جب آپ نے یہ انکشاف کیا، مچھردانی کا پورا معاملہ آپ نے اسمبلی میں اٹھایا، تو حکومتی حلقوں کی جانب سے آپ کو جواب کیا دیا گیا؟ کوئی انکوائری، کوئی بات چیت، کچھ تو ہوا ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی بھی جواب نہیں ملا، الٹا جب میں نے اس سے دیکھا کہ ہیلتھ منسٹر ہنس رہا تھا۔ اچھا ہیلتھ منسٹر صاحب جب آپ نے کرپشن کی بات کی تو ہیلتھ منسٹر صاحب ہنس رہے تھے؟ توقع کر سکتا ہوں کہ یہ میرا ہاں وہ ہنس رہے تھے، اور آپ نے میرے کل ایک ٹاک شو میں میرے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا ایم پی ایس صاحب بیٹا تھا، جب میں نے یہ دوبارہ یہ بات کی تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ ہمارے جو پٹھانوں کے اس طرح جو ہے نا وہ اس طرح ہی کہا کہ ہمارے بڑستن یہ جو ہم کمبل وغیرہ اوڑھ لیتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ یہ کتنے گندے ہوتے، تو میں نے کہا یار افسوس کی بات ہے۔ اچھا نثار صاحب جب آپ نے نشاندہی کی تو آپ کو جواب یہ دیا گیا کہ ہم جو رضائیاں اوڑھتے ہیں گھروں میں وہ بھی میلے ہوتے ہیں، یہ ان کا جواب تھا؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ان کا جواب تھا، اس ایم پی اے کا پھر دوسرا جواب تھا، یہ ایم پی اے کا جواب تھا۔ ٹھیک۔ اچھا اقبال بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ چلیں معاملات تو گفتگو ہو چکی کہ کرپشن ہے اصل وجہ تمام برائیوں، یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی یہ جو کرپشن کے رویے ہے کوئی آپ کو اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی سلسلہ چل رہا ہے؟ دیکھیں حنیف بات یہ ہے دراصل کہ دیکھیں کرپشن کے حوالے سے جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اگر ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو ادارہ ہے بلوچستان میں، اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر وہ کچھ چند ایسے اقدامات لیتی ہے تو جہاں پر ہمارے جو ہیں حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقتاً جو ہیں وہ کرپشن کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ پھر ہمیں کچھ ایسے معاملات نظر آتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ جانبدار ہو رہی ہے۔
تو یہ جو ہے مسئلہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیں ہر جگہ پر جو ہے معاملات نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے بلوچستان کے حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بھی تھوڑی سی بات بتاتا چلوں حنیف. دیکھیں جب ہم بلوچستان کے اندر محرومیاں ختم کرنے کی جو ہے بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم جب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ محض صرف ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا روڈ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ ہم اس ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر انفراسٹرکچر بھی جو ہے ڈیولپ ہو اور جو بلوچستان کا ہیومن ریسورس ہے اس کو بھی جو ہے ڈیولپ کیا جائے سائملٹینیسلی. تو وہ جب یہ دونوں ڈیولپمنٹ ایک ساتھ اور اکٹھے ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بلوچستان کے اندر ایک مثبت اور ایک بہتر جو ہے چینج لا. اور یہ اقبال اور یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کیونکہ کرپشن کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، صرف اپنے جیب جو ہے اس پر توجہ دی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ لیکن بالکل میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ آپ بہت سارے روڈز بھی اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیے کرپشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا پکڑ نہیں سکتے ہیں. کرپشن جو ہے وہ آپ کو اس طرح پتا چلتی ہے کہ جب آپ کے پاس فنڈز آ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا آن گراؤنڈ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، یا جو ہے فنڈ آپ کو مل رہے ہیں اور وہ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے کرپشن جو ہے بالکل کرپشن جو ہے نیپوٹزم کی بھی ہوتی ہے. کرپشن جو ہے وہ مطلب اس طرح سے میں نے آپ کو ایک ڈومیسائل کا بتایا میں اپنے جو پروگرام آغاز کے بلوچستان کے حوالے سے کہ جو اسامیاں خالی تھی، اسامیاں جو پر کرنی تھی وفاقی حکومت کے اندر، اس کے اندر جو ہے بلوچستان جو آغاز کے بلوچستان میں کہا گیا تھا کہ ہم جو نوکریاں دیں گے، جو 6% کوٹا ہے وفاقی اسامیوں کا بلوچستان حکومت کا، تو اس کو جو ہے پر کریں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیک ڈومیسائل کے اوپر لوگ جو ہیں ان اسامیوں پر جو ہیں تعینات ہیں، ویکنسیز کے اوپر تعینات ہیں. تو یہ ہر قسم کے ہر طریقے سے. تو اقبال اس کا مطلب ہوا کہ بلوچستان میں بدقسمتی سے مختلف شکلوں میں کرپشن کا سلسلہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اگر آپ بلوچستان اگر آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا نہ وہاں پر جو ہے آپ کو بہترین اسکول ملیں گے، نہ آپ کو وہاں پر جو ہے اچھے اسپتال ملیں گے. آپ بلوچستان آپ کراچی کے جو اسپتال آ جائیں، آپ کراچی کے سول. ٹھیک ہے اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا وقت دیا. آپ گوادر سے ہمارے ساتھ لائن پر تھے اور آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ کو پروگرام بھی کرتے ہیں. ناظرین، اقبال بلوچ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کی کہ بلوچستان کا اصل بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کا وہاں پر موجود ہونا اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار ہونا. جو صاحب اختیار ہے، جو صاحب اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں حکمت عملی بنانا ہے بلوچستان کے حوالے سے، پالیسی بنانا بلوچستان کے حوالے سے، وہ بڑے طریقے سے اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر نہ صرف کرپشن کرتے ہیں بلکہ سسٹم کو ایسا انہوں نے خراب کیا ہوا ہے کہ ہر بندہ اس سسٹم میں کرپٹ ہمیں نظر آتا ہے. بہرحال اگر بلوچستان کو ترقی دینی ہے تو ہم نے کرپشن کا جو یہ ناسور ہے اس کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا اور کوئی حل نہیں. نثار محمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. اچھا نثار محمد صاحب، یہ بتائیں کہ اب جس طریقے سے کرپشن اب ہو رہی ہے جو سابقہ قبائلی علاقوں میں، کیا انضمام سے پہلے اسی طرح کی کرپشن ہوتی تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہوتی تھی یا کم ہوتی تھی؟ نثار محمد صاحب. حنیف بھائی، کرپشن تو یہ فاٹا رکھا گیا تھا اور اس کو ایک بفر زون کے طور سے یوز کیا جا رہا تھا. تو کرپشن اس پہ 73 سالوں سے کرپشن اس میں ہو رہا تھا اور ہو رہے ہیں ابھی بھی. ابھی جب ہم ضم ہو گئے ہیں تو ضم کے اس جو آئین کے دائرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں تو یہ لوگ ہم اس طرح ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور وہی پہ جو ہمارا آئین ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ادارے نہیں بناتے ہیں. ادھر پہ ہمارے صوبائی حکومت کی اتنی نااہلی ہے کہ ابھی ہمارے ادھر پہ سارے ادارے نہیں بنائے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سارے کرپشن کرنے کے جو جگہ ان لوگوں نے ایک فاٹا کو بنایا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مائننگ کے حوالے سے میں آپ کو کہوں، خدا کی قسم راتوں رات ان لوگوں کے ہمارے معدنیات پہ نظریں ہیں اور رات کے وقت جو ہے نا ہمارے پہاڑوں پہ اوپر لیز ہوتے جا رہے ہیں اور وہ
اس کے لیے SOPs بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا، لیکن قوم بے خبر ہوتا ہے، اور اوپر سے جو ہے نا اس میں یہ لوگ انوالو ہے۔ یہ آٹے کے ایک بیگ میں یہ لوگ 20 روپے سے لے کر 100 روپے ادھر پہ تجارت کرتے ہیں۔ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں اور ہم 860 پہ جو ہے نا آٹا دے رہے ہیں، اس میں بھی کرپشن ہو رہا ہے۔ انہیں اس طرح کوئی بھی ادارہ نہیں ہے کہ اس میں کرپشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ فاٹا پہلے سے تو اس طرح ہی تھا، یہ بدقسمت لوگ ہیں، ہم نے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ہم ٹھیک جو ہے ہے نا نثار محمد صاحب، آپ نثار محمد صاحب آپ ٹھیک ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت بلوچستان سے اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے انتہائی محترم ملک سکندر خان صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ کرپشن ہے، بیڈ گورننس ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں، اصل مسئلہ ہے کیا؟ ملک سکندر خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سر آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، اقبال بلوچ صاحب سے سینئر تجزیہ کار ہیں، گوادر سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہاں پر کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار کا ہونا ہے۔ بلوچستان میں اگر فنڈ آتا بھی ہے، بلوچستان میں اگر فنڈ ریلیز بھی ہوتا ہے، وہاں پر مختلف شکلوں سے اعلانات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان جو ہے وہ دن بدن وہاں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ آپ بھی واقعتاً کرپشن ہی کو بلوچستان کی پسماندگی کا سبب سمجھتے ہیں؟ بہت مہربانی جناب۔ اصل میں آپ اگر ہماری ڈیبیٹ کو دیکھ لیں اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے، تو یہ 2 سال ہم نے 2-2.5 سال میں صرف یہی بات کہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک نہ معاشرے کی فلاح کی بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی لوگوں کو سکون مل سکتا ہے، نہ ہی امن و امان پہ قابو پایا جا سکتا ہے، جب تک ایک اٹل فیصلہ، فائنل فیصلہ یہ نہ کیا جائے کہ پاکستان میں جو قانون کی بالادستی ہے یا قانون پہ عمل درآمد ہے اس کو انشور نہ کیا جائے، یا پھر یہ جو آئین ہے، ہمارا آئین ہے، پاکستان کا آئین ہے، ہر فرد انفرادی طور پہ بھی اور ہر محکمہ اجتماعی طور پہ بھی، ہر جو ادارہ ہے وہ بھی اجتماعی طور پہ بھی اس آئین کی بالادستی کا پابند ہے۔ تو اگر یہ بات ہوگی تو جو 73 سال سے ہمارے ملک میں غیر یقینی کیفیت اور لوگوں کا فرسٹریشن، لوگوں کی جو بے یقینی کی کیفیت ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اب کرپشن بھی انہی وجوہات کی وجہ سے، جب آپ آئین کے تحت جن کی جو ذمہ داری ہے وہ فلفل نہ کریں۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو کرپشن ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک خاص طبقہ ملوث ہے، یا بیوروکریسی یا سیاستداں یا مختلف طبقات یا جو بھی لوگ، آپ سمجھتے ہیں کیا ہیں کہ اصل میں یہ جو لوگوں کو رفتہ رفتہ کرپٹ کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی کہ اصل میں پولیٹیشین، میں خود پولیٹیکل ورک کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ کئی پوسٹوں پہ رہا ہوں۔ میرا یہ سارا میں نے اس پہ جہاں بھی موقع ملا ہے میں نے اس پہ بحث بھی کی ہے، ایز محتسب میں نے اس کی رپورٹس بھی لکھے ہیں کہ یہ کرپشن کس طرح قابو میں آ سکتا ہے اور کس طریقے سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہی ایک بنیادی بات ہے کہ جب آپ بیوروکریسی کو آزاد کر دیں اور بیوروکریسی کو کہیں کہ جی آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جی کہ ایک سیکٹری جس کے سامنے اپنے محکمے کے تمام فائلز آتے ہیں، اس کا اب جب کوئی اس میں غلط یا بے قاعدگیاں آتی ہیں تو اس میں کیا سینئر کلرک کو یا کیشیئر کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیکرٹری آف دی ڈپارٹمنٹ جس کے سامنے تمام چیزیں آتی ہیں، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ آئین اور قانون کے تحت پابند ہے کہ وہ غلط کام خود بھی نہ کرے، دوسرے کو بھی نہ کرنے دے، اس کو بتائیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سیکرٹری یہ کہے کہ جی اس طریقے سے یہ
فلاں ڈیولپمنٹ کام ہے, فلاں منصوبہ ہے, اس کے یہ اس کے لوازمات ہیں. پالیٹیشین کی مجال بھی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے, لیکن ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو محرکات ہیں وہ بیوروکریسی کی وجہ سے ہیں, کرپٹ لوگوں. جی بالکل, کیونکہ سپریم کورٹ نے بارہا یہ کہا کہ دی آفیسر شوڈ ناٹ اوبے انلیگل آرڈرز آف دیئر سپیریئر. فار دیٹ پرپز اگر سپیریئر پرائم منسٹر ہوتا ہے تو بھی اگنور کر دیں, اگر وہ چیف منسٹر ہو تو زیادہ اس کو ٹرانسفر کریں گے. اس نے تو 30-35 سال ایک گزٹڈ آفیسر نے وہ کرنی ہے, نوکری کرنی ہے. پالیٹیشین کی طرح نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد کبھی ختم ہوتا ہے, کبھی سال کے بعد, کبھی 5 سال وہ گزار لیتا ہے. ٹھیک ہے ملک سکندر خان صاحب, آپ لائن پہ رہیے گا. نثار محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد ایجنسی کے ایم پی ہے. نثار صاحب, ٹھیک ہے, کرپشن پر جو بات ہو گئی ہے کہ وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, کون لوگ ملوث ہیں, یہ تمام آپ نے بہت اچھے انداز میں بڑا واضح کر دیا. حل کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کرپشن کو, کرپٹ لوگوں کو کس طرح ان کے خلاف دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے, کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے, کس طرح کرپشن کے سامنے دیوار کھڑی کر سکتے ہیں؟ نثار محمد صاحب. سب سے پہلے تو گڈ گورننس کی ضرورت ہے, درست, کہ ہم قوم کے بھلائی کے سوچے اور اس پہ کام کرے. اور دوسری طرف ہم جو ہمارے ایکسپارٹا کے حالات ہے اس میں اس ہمارے منسٹروں کے جو دخل اندازی ہے اور جس طرح وہ کرپشن میں انوالو ہے اور بیوروکریسی کو کرپشن پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں, جس طرح میں نے مائنز لیز کی بات کی, جس طرح میں نے یہ ایکسپائر مچردانیاں آپ لوگوں کو دکھا دیے, اور جس طرح ہم جو ہے نا ادھر پہ اپنے ساتھیوں کو, یعنی اپنے پارٹی کے ورکروں کو آٹا ان کے ہاتھوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور وہ اس میں بزنس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی تو اس وقت میں یہ جو ہمارے صوبائی حکومت ہے اور جو مرکز میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے ادھر پہ جو اس کے پولیٹیشین ہے, سیاستدان بند ہے, سیاسی لوگ ہیں, اس کو روکا جائے کہ وہ بیوروکریسی پہ اتنا زور نہ ڈالے کہ وہ غلط کام پہ مجبور کرے. اور ظاہر ہے جو وہ غلط کام پہ مجبور کرتے ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں اور یہ بھی لیتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میرا منرل منسٹر اپنے جورسڈکشن کے اس کے منسٹری میں نہیں آتا اور وہ رائلٹی لیتے ہیں, تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ رائلٹی کدھر جا رہے ہیں, اور یہ رائلٹی جب وہ لیتے ہیں جو اس کے انڈسٹریل پروڈکٹ پہ لے رہے ہیں تو یہ حکومت دیکھ رہی ہے اور منسٹر اس کو جو ہے نا اس کے پروٹیکشن کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ اکٹھے یہ کام کر رہے ہیں. ایکسپارٹا جو ہے نا جو اس وقت بہت دشواریوں سے گزر رہا ہے, ہمارے گھرے مسمار ہیں, ہمارے اسپتال, ہمارے انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے جو ہے نا اسکول نہیں ہے, ہمارے کالجز نہیں ہے, اس پہ توجہ دینے جائے یہ لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے ضلع میں ماں سوائے جو مرکز کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے مومن ڈیم کا, اس میں بھی ہم لوگوں کو روزگار نہیں دیا جا رہا ہے, باہر سے لوگ لے آ رہے ہیں. میرے پاس جو ہے نا انجینئرز ہے, لیکن میرے اس ڈیم میں 90,000 پہ سوات سے انجینئر لا کے ادھر ان کو جاب دیا ہوا ہے, اور میرے علاقے کے اپنے انجینئر جو تعلیم یافتہ ہے, اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, اگر اس کو ہم روزگار نہ دیں تو یہ لوگ واپس دہشت گردی میں چلے جائیں گے. یہ کہاں جائیں گے؟ وہی دہشت گرد لوگ اس کو سپورٹ کریں گے, کچھ پیسے دیں گے. یہ جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہا ہے, خوددارا اگر اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھا گیا تو میرے خیال میں ایکسپارٹا میں ایک محرومی چل پڑے گی. جس طرح میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے ڈیم میں نہیں ایسا دے رہے ہیں, اس طرح میرا ورسک ڈیم ہے, اس پہ بھی نثار صاحب نے قبضہ کیا ہوا ہے. نثار صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کا ہونا یہ بہت سادہ سی بات نہیں, صرف یہ نہیں کہ لوگ پیسے کما لیتے ہیں اور بات ختم. اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑی بڑی جو خامیاں ہیں, بہت بڑی بڑی کمزوریاں اور بہت خطرناک رجحانات جنم لیتے ہیں. اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خدا نخواستہ
پھر ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں لوگ کھیلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ سب اور سب کرپشن کا شاخسانہ ہوتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انیب بھائی میں ایک ضروری بات آپ سے اس کو بھی شیئر کروں گا. جس طرح مجھے پولیس کے صرف ڈی پی او ہمارے ضلع میں بھیجا گیا ہے، نہ ہمارا انویسٹیگیشن ہے. ادھر جو ہمارے صوبیدار تھے یا حوالدار لیوی کے تھے اس کو اسٹیچور ڈی ایس پیز بنائے گئے ہیں. میرے حلقے میں میرے ضلع میں 15 ڈی ایس پیز ہیں. تو کرپشن کریں گے نا. ڈی ایس پی کو تو گاڑی بھی چاہیے، موبائل بھی چاہیے، اس کو ساتھ جو ہے نا فورس بھی ہونا چاہیے. لیکن جب وہ سارے اس کو چلائیں گے اور اس کے فنڈ نہیں ہے تو پھر ضلع میں 3-4 ہوتے ہیں اور ہمارے ضلع میں 15 ڈی ایس پی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ کرپشن ضروری کرپشن ہی کرے گا. بالکل انصاف بھی ہوگی. اچھا ملک سکندر خان صاحب فاٹا کے حوالے سے تو سابقہ فاٹا کے حوالے سے نثار عمان صاحب نے بہت واضح طور پر سب کچھ بتا دیا. یہ بتائیں ملک سکندر خان صاحب، یہ جو بلوچستان میں جو کرپشن کا جو ایک بازار مدتوں سے گرم ہے، تو یہ ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے؟ زیادہ کمی بیشی ہوتی ہے کیونکہ وہی مخصوص لوگ، مخصوص بیوروکریسی ہر حکومت میں جو ہے نا وہ شامل حال ہوتے ہیں تمام لوگوں کے؟ اچھا چلیں، ملک سکندر خان صاحب سے جو ہماری بات نہیں ہو پائی کیونکہ ان کی بات کر چکی ہے، نثار صاحب موجود ہے. اچھا نثار صاحب یہ بتائیں، تو آپ نے جن کمزوریوں کا ذکر کیا، جن کمزوریوں کی نشاندہی آپ نے کی نثار عمان صاحب، یہ آپ صرف کیا سمجھتے ہیں، صرف محمد ایجنسی کی حد تک محدود ہے یا سابقہ قبائلی جو باقی علاقے ضلع تھے، وزیرستان، شمالی جنوبی، کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، وہاں بھی یہ صورتحال ہے؟ انیب بھائی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں تو سارے ایکس فاٹا کی بات کر رہا ہوں، اکیلے ضلع مومن کی نہیں. یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح تو سارے ایکس فاٹا کے ضلعوں سے ہو رہا ہے. یہ اکیلے میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. یہ جس طرح میں یہ ایکسپائر مچھردانیاں تقسیم ہو رہے تھے تو سارا ایکس فاٹا میں تقسیم ہوئے ہیں. جس طرح ہمارے بارڈرز کو سیل کیا ہوا ہے تجارت کے، ایک میرا علاقے میں جو ہے نا ایک ہمارا تجارت تھا جو ہمارے شہرک تھا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے ضلع کا آبادی کم کر دیا گیا ہے. وہ پہلے ایک زیادہ تھی، ابھی اس کو کم کیا ہوا ہے. میرا علاقے کی آبادی 5 لاکھ سے کم آیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے روزگار کو ختم کیا ہوا ہے، ہمارے بارڈر کو سیل کیا ہوا ہے، لوکل ہمارے تجارت نہیں ہے. جب ہم اس کے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. جب ہم اس کو جو ہے نا ہم نے اس پاکستان کو بلکہ ہمارے پختونخوا صوبے کو ہم نے بہت کچھ دیا. ہم نے انٹرنیشنل بارڈر ان کو دیا، ہم نے معدنیات دیے، ہم نے ذخائر دیے وسائل کے. ہمارے پاس گیس موجود ہے، ہمارے پاس تیل موجود ہے، ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس ماربل ہے، ہمارے پاس نثار عمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ کمزوریاں گنوا رہے ہیں، اس میں تو بدقسمتی سے اپنے جو سابقہ قبائلی علاقے تھے ان کے اپنے لوگ بھی تو انوالو ہیں نا. اگر ان کی پشت پناہی حاصل نہ ہو، اگر اپنے اب دیکھیں فاٹا سیکٹریٹ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اگر وہاں پر جو کرپشن کا بازار گرم تھا تو وہ تو سارے وہ لوگ تھے جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپنے لوگ بھی اس میں انوالو تھے؟ حنیف بھائی یہ ان لوگوں نے چند لوگ ساتھ لیے تھے. جب ایک چور کہیں جاتا ہے اور چوری کرتا ہے تو اس علاقے کے بندے ساتھ اکٹھا کرتے ہیں، اس لیے وہ چوری آسانی سے کرے گی نا. جی یہ لوگ ان لوگوں نے جو بنائے ہوئے تھے، ان لوگوں بے شک اس میں انوالو تھے لیکن وہ نمک کے برابر ہے. وہ نمک کے برابر ہے. اصل مال جو ہے نا ہمارے وسائل کو جس طرح لوٹے جا رہے ہیں، ایکس فاٹا کے وسائل کو، تو یہ عجیب طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. ہم سے اس طرح یہ پیسے بھی بٹورتے ہیں، ہمارے وسائل کو بھی لیتے ہیں اپنے قبضے میں، اور اس کے متبادل میرے ماربل کے رائلٹی ایک گاڑی کے 15,000 روپے ہے. میں 70% پتھر جو ہے نا ماربل سپلائی کرتا ہوں ملک کو. اس میں ایک پہیا رائلٹی ہمارے ضلع کو نہیں آتا. اگر ہمارے ضلع کو یہ پیسے آتے ہیں تو ہم اپنے اس پہ اسپتال بھی چلا سکتے ہیں، اپنے بازاروں کے بیوٹیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں، اپنے گلیوں گوچوں کو بھی بنا سکتے ہیں، سڑکیں بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حنیف بھائی میرے ضلع میں صرف ایک ہی لڑکیوں کا کالج ہے جی، اور ایک کالج 2011 میں بنا تھا
وہ کوئی ڈپارٹمنٹ قبول نہیں کرتا کہ کس نے بنائے ہوا ہے. میں نے کوسچن جمع کیے ہوئے, میں نے اسمبلی میں 350-40 سے زیادہ میں نے کوسچن جمع کیے ہوئے, ایک ہی کوسچن بھی نہیں فلور پہ نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ میں ان لوگوں سے وہی چوریا میں ان کو دکھاتا ہوں جو یہ لوگ اس میں انوالو تھے اور ابھی بھی انوالو ہے. ابھی تو ان لوگوں نے بہت مزہ یہ لیے ہوا ہے ہمارے اس منسٹروں نے کہ یہ ادھر پہ جو ہے نا جتنے ہمارے وسائل ہیں اس پہ قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں, خاص کر لیزز پہ یہ اس طرح طریقے سے کر رہے ہیں. اور ہمارے جو تو اپوزیشن جو ہے نثار محمد صاحب, اپوزیشن اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہے تاکہ یہ کرپشن کا بازار جو ہے گرم ہے یہ ختم ہو سکے اور بقول آپ کی حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ پشپنائی دے رہی ہے کرپٹ لوگوں کو؟ انیب بھائی میں نے کہا ہمارے اپوزیشن بالکل صحیح کردار ادا کر رہی ہے. میں بھی اپوزیشن سے ہوں اور آپ مجھے اسمبلی میں دیکھتے ہوں کہ میرے ڈیبیٹس روزانہ کی بنیاد پہ میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. میں اگر میرا کوسچن یہ لوگ نہیں لاتے تو میں اسمبلی پہ اٹھتا ہوں کسی دوسری کے کوسچن میں, لیکن آواز میں بلند کر دیتا ہوں. اور یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اپوزیشن اس پہ جو ہے نا واویلا کرتی رہتی ہے. ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے انیب بھائی کہ ہمارے اوپر ہمارے لیے بل بناتے ہیں تو بل ایک دروازے سے لے کے دوسرے دروازے پہ نکل جاتی ہے اور اوپر سے درمیان سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ بس یہ پاس ہو گیا. آئینی طور پہ یہ بل کو 2-3 دن کے لیے ٹیبل ہونے چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ آپ ہمارے لیے کیا بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے خاصدار لیوی جو پرانے تھے ابھی وہ 3-4 مہینے اس چوک پہ بیٹھے ہیں. کوئی ہمارا منسٹر یہ نہیں, وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے تنخواہیں ان بیوروکریٹسوں نے کھائے ہوئے ہیں. ان کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہی ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیوں ادھر 3-4 مہینے سے بیٹھے ہیں. ہمارے ادھر پہ جو ہے نا بہت سارے لوگ ہمارے ابھی اس حنیف بھائی دوسرا ایک ڈرامہ ان لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ انڈسٹریل زون جو ہمارے پہلے ماربل سٹی تھا اب اس کو انڈسٹریل زون بنایا گیا ہے. تو ہمارے اپنے لوگوں کے اپنے وسائل سے بنائے ہوئے کارخانے چھوٹے چھوٹے جو تھے ابھی اس کو کہتے کہ اس کو اٹھاؤ اور ادھر لے کے جاؤ. تو یہ بھی کرپشن. ٹھیک ہے نثار احمد خان محمد صاحب, آپ کا نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تفصیلی گفتگو کی اور آپ نے سابقہ قبائلی علاقوں میں ہونے والی کرپشن پر جس طریقے سے آپ نے ایک کھل کے بات کی, یقیناً یہ حکام بالا تک بھی بات پہنچ چکی ہوگی اور متعلقہ اداروں تک بھی بات پہنچ چکی ہوگی. اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے نہ صرف پروگرام کریں بلکہ مختلف رپورٹ جو ہے اس پر آن ایئر کریں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہو سکے. جی ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی بلوچستان اور سابقہ فاٹا کے جو علاقے ہیں وہاں پر ہونے والی کرپشن اور کرپشن کے نتیجے میں جو خطرناک رجحانات جنم لیتے ہیں اس پر آج ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.